چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، رکیے، اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا، کلوا واشربوا، کلوا واشربوا کلوا واشربوا، ہنیئا بما کنتم ہنیئا بما کنتم تعملون، تعملون۔ کلوا واشربوا کلوا واشربوا، ہنیئا بما کنتم ہنیئا بما کنتم تعملون، تعملون۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مخارج، کچھ قواعد۔ کاف کا مخرج ہے، پہلا کاف ہے، کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ۔ اچھا، کاف پر پیش ہے، یہ پیش نہیں کھینچ جائیں گے کیونکہ حرکت ہے۔ اور آگے دیکھیں لام واو پیش لو، لام واو پیش لو،
لو نہیں، لام پیش لو ہوتا ہے، لام پیش لو اور لام واو پیش لو، فرق ہو گیا نا۔ اگر یہ صرف لام پیش لو ہوتا، حرکت ہوتی، تو ہم نہیں کھینچتے، مگر آپ دیکھو واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہ واو مدہ بن گیا۔ اس سے پہلے جو کاف پر پیش کی حرکت تھی، یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے، اور اگلا واو مدہ ہے۔ تو حرکت اور واو مدہ میں فرق ہو گیا کہ حرف مدہ کو ایک الف کھینچتے ہیں اور حرکت کو نہیں کھینچتے۔ تو آواز آئے گی کلو، کلو کلو، کلو۔ گڈ۔ تو واو کو اگلا وشربو میں واو آ رہا ہے، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، واو پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، پھر را پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، واو کو شین سے ملائیں گے، اور شین اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے تفشی۔ کیا صفت کا نام ہے؟ تفشی۔ یعنی منہ میں آواز پھیلتی ہے۔ اس کا مخرج جیم شین یا، اس کا مخرج جیم شین یا کا زبان کا درمیان اور اوپر تالو کا درمیان، یہ وہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، جیم شین یا۔ گڈ۔ تو یہاں پر تفشی بھی ہوگی، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا۔ با واو پیش بو، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، ہنی ام بما، اب ہا پر زبر ہے، حرکت ہے، ہا پر زبر کی حرکتیں نہیں کھینچیں گے، نون یا سے نی ہے، یا مدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے، اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا مد متصل۔ کون سی مد ہو گئی؟ مد متصل۔ مد متصل۔ کون سی مد؟ مد متصل۔ تو 2 ڈھائی الف 4 5 حرکات کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تنوین کے بعد آپ دیکھیں چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، تنوین کے بعد یہ با جو ہے نا، اس کی وجہ سے میم آئی ہے۔ یہ نون ساکن تنوین کے بعد جب حرف با آتا ہے تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اقلاب کرتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو یہاں اقلاب کریں گے اور بدلیں گے تو آواز آتی ہے ہنی ام بما، ہنی ام بما۔ گڈ۔ تو بیما میں با کی زیر، میم الف زر ما، المدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے ما کو، با کی زیر کو نہیں کھینچیں گے۔ کنتم میں کاف کی ادائیگی، کاف زبان کی جڑ و تعلق کی سختی سے زیادہ ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا آیا، اخفا کا قاعدہ ہوگا، اخفا کریں گے، نون کو چھپا کر ادا کریں گے۔ تم میں میم ساکن کے بعد تا آ گیا، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفیع، اخفاء شفیع، اظہار شفیع۔ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آتی ہے تو ادغام شفیع ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد ہر با آتا ہے تو اخفاء شفیع ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی۔ اب یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ یہاں کیا ہے؟ اخفاء، اور یہاں اظہار شفیع، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تعملون میں تا کو عین سے ملائیں گے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، میم پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، لام واو پیش لو، واو مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ آخر میں پھر نون آ رہا ہے، نون پر زبر ہے مگر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا، نون کو ساکن کر دیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان۔ تو یہاں وقف بالاسکان ہوگا، اور حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو گیا مد عارض۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ گڈ۔ ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اچھی کوشش میں تھوڑا آگے پیچھے کوشش کرنا، مل کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی آیت پڑھتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نجزی المحسنین، نجزی المحسنین، اِنَّا كَذَلِكَ نجزی المحسنین۔ نجزی المحسنین۔ کسی نے پڑھا اِنَّا كَذَلِكَ، اِنَّا كَذَلِكَ نہیں، اِنَّا كَذَلِكَ، ٹھیک ہے، کھینچیں گے، اِنَّا كَذَلِكَ نجزی المحسنین۔ گڈ۔ آئیے اب اس کے قواعد اور مخارج سمجھتے ہیں۔ پہلا حرف ہے حمزہ، حمزہ اور ہاں ہمیشہ لگ کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلا حرف حمزہ ہے، نون مشدد، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، نون الف زبر نا، ایک الف کھینچنا ہے، حرف مدہ ہے۔ کاف پر زبر ہے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ، یہاں بھی کاف ہے، یہاں بھی کاف ہے، دونوں ایک ہی مخرج ہے، ظاہر بات ہے کاف ہے، اور ذال پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ لام کے نیچے زیر، کاف پر زبر، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ کذالک، کاف کی زبر نہیں کھینچیں کیونکہ کاف پر زبر ہے، ذال پر کھڑا زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، کاف پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے، کھڑی حرکات ایک الف کھینچنا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نجزل، نون کو جیم سے ملائیں گے، جیم، نج،
نج حرف قلقلہ میں سے، قلقلہ ہوگا آواز لوڈ کرائے گی. بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں نج، نج، چھ کی آواز نہیں آنی چاہیے. نج کیا آواز آئے گی؟ نج. اج اج اج، اج اج اج، بش کرا دینا. اج اج اج، اج اج اج، بج بج بج. بج بج بج، اب یہاں کیا ہے؟ نج نج نج. نج نج نج. اب یہاں کیا ہے؟ نج. یہ دیکھیں پریکٹس کرتے ہیں نا، جب آپ حمزہ کو دوسرے سب حروفوں سے ملا کے پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے قلقلہ یا کسی حرف کا مخرج، کسی کی صفات یہی تبھی ہوتی ہیں کہ وہ حرف ساکن کیا جائے، اس سے پہلے حرف حمزہ مفتوحہ لے کے آ جائیں، یا کوئی بھی کسرہ والا ہو، ضمہ والا ہو. بہتر یہ ہوتا ہے زبر والا مفتوحہ یعنی زبر والا آئے گا نا تو اس سے مخرج جو ہے اور کلیئر ہو جاتا ہے. جیسے نج، نج، اب، ات، اک، اش، اف، ام، ال. تو یہ سارے حروف اس طرح کلیئر ہوتے ہیں، ان کے مخارج بھی صحیح پتہ چلتے ہیں اور صفات بھی صحیح طریقے سے. تو یہاں بھی ایک صفت ہے قلقلہ والی، تو آواز آئے گی نج، نج. نج، زا کو لام سے ملائیں گے، زا سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا، سیٹی کے ساتھ سختی سے نہیں. بعض بچے پڑھتے ہیں نج زل، نج زل، زل ایسے نہیں، نج زل، نج ذل، نج زل. نج ذل. گڈ. لام کو ساکن رکھیں گے، ہلائیں گے نہیں. میم کو ہا سے ملائیں گے، ہا کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے. سین کے زیر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، سین سیٹی کے ساتھ، زا سین صاد. زبان کی بالکل باریک نوک اور دونوں دانتوں کے اندرون کنارے، یعنی ثنائے سفلا اور ما اتصال ثنائے علیہ، یعنی زبان کی باریک نوک نیچے والے دانتوں کے کناروں سے اور اوپر والے کناروں سے کچھ اتصال ہوتا ہے تو ادا ہوتا ہے زا سین صاد. کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ زا سین صاد. ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ. مخرج کے لحاظ سے، صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ. وہ مخرج کے لحاظ سے، صفیریہ، صفت کے لحاظ سے. صفیریہ. گڈ، زبردست. نون یا زین، نی یا مدہ ہے، حرف مدہ ہے کل کھینچ گئے، اور نون آخر والا نون جو ہے زبر والا ہے، وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا، وقف بالاسکان ہو جائے گا. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی، مد عارض بھی ہو جائے گا. آئیے پھر مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، پڑھا. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے. کچھ قواعد، کچھ مخارج ان سے سنیں گے. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. مقابلہ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے. پہلا سوال ٹیم اے سے ہے. بتائیے کلو کاف کا مخرج ہے کیا؟ جی کاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں محبوب حسن. جی محبوب حسن کو مائک دیجیے گا. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. جی محبوب حسن، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیا اپنی ٹیم کو. ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گئے اب تو آپ ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ نے جواب دیے تھے، اس مرتبہ آپ اور ایکٹیو ہو گئے. لیکن کوشش کی نا آپ. من جدہ وجدہ. وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. دوسرا سوال ٹیم بی سے. کلو واشربو، بتائی شین کا مخرج ہے کیا؟ رضا بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. جی احمد معین بھائی بتائیے.
زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ شین کا مخرج زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے سوچ لیں، جی کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف شجریہ، حروف نطقیہ، حروف لسبیہ، حروف حلقیہ، حروف حافیہ، حروف شجریہ۔ حروف شجریہ۔ میں نے سب سے پہلے وہی نام لے دیا اور آپ نے جواب درست دے دیا۔ ماشاءاللہ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو احمد معین بھائی نے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، بتائیے وشربو، ہنی میں یہ مد ہے، یہ کون سی مد ہے؟ آخری والے بچے کو دیجیے گا، محمد روحان کو۔ جی سب سے پہلے محمد روحان نے ہاتھ کھڑا کیا، شاہ صاحب نے بھی کیا، مگر ہم روحان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ مد متصل۔ مد متصل، روحان بھائی صحیح بتائیے گا۔ جی سوچ لیا؟ جی مد متصل جی کتنا کھینچیں گے؟ 4 الف، 5 الف، 10 الف، 8 الف؟ 5 الف، 5 الف۔ اللہ، سوچ لیں، 2 یا 2.5 الف، 2 یا 2.5 الف۔ جی یعنی حرکات کتنی بنیں گی؟ 4 یا 5 الف۔ 4 یا 5 حرکات۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے ہنی ام میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ ام میں آپ بتائیں گے، سوچ لیں، بتائیں، نام بتائیں پہلے اپنا۔ عبداللہ۔ عبداللہ بھائی کیا بتانے جا رہے ہیں؟ کیا ہے یہ، کون سا قاعدہ بتایا پوچھنا؟ اقلاب کا۔ اقلاب کا قاعدہ پوچھا ہے؟ یہ اقلاب ہو رہا ہے؟ جی اللہ، سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا۔ جی اقلاب کی معنی کیا ہے؟ اپنی ٹیم والے آپ کے کوئی بتانا چاہے بتا سکتے ہیں۔ اقلاب کی معنی جلدی کریں۔ بدل دینا۔ جی عبداللہ بھائی سوچ لیں، احمد معین بھائی نے آپ کو جواب درست بتایا یا غلط؟ درست بتایا۔ درست بتایا۔ جی بدلنا جی کیا کریں گے؟ نون ساکن کو کس سے بدلیں گے؟ نون ساکن کو، یہاں تنوین ہے نا، تنوین کو یا نون ساکن کو کس سے بدل رہے ہیں؟ میم سے۔ میم سے بدل رہے ہیں۔ احمد معین بھائی کے تعاون سے آپ نے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ آپ کے ہو چکے ہیں۔ 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر۔ آخری سوال ٹیم اے والوں سے، بتائیے کن میں کون سا قاعدہ ہے؟ سید عفان کے علاوہ کوئی بتائے۔ جی ان کو مائک دیجیے گا۔ کیا نام آپ کا کیا ہے؟ سید محمد عفیف۔ آپ بھی سید محمد عفیف ہیں، اور سید عفان کو میں نے کہا سید صاحب یہاں نہیں بتائیں گے، سید عفان نہیں بتائیں گے، دوسرے ہمارے سید عفیف صاحب نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ واہ بھائی کیا بات ہے۔ جی سید عفیف کیا بتانے جا رہے ہیں؟ اخفا کا قاعدہ ہے۔ اخفا ہوگا، سوچ لیں پیارے بچے۔ جی سوچ لیا۔ اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ کس کو چھپائیں؟ نون کو۔ چھپا کے ادا کریں گے؟ ذرا پڑھ کے بتائیں کس طرح آواز آئے گی۔ کنتم۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیا ہمارے سید عفیف شاہ صاحب نے۔ زبردست زبردست۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ٹیم اے کے۔ اور ٹیم بی سے آخری سوال، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹیم بی والے۔ آخری سوال ہو مشکل یا آسان؟ مشکل ہو، سوچ لیں۔ مشکل بتائیے، کوئی مشکل ڈھونڈتا ہوں اس میں، کوئی مشکل نظر آ نہیں رہی مجھے، کیا بتاؤں؟ اچھا یہ بتائیں جی، را کا مخرج کہاں ہے؟ را وشربو کا، زا کا مخرج، را کا مخرج، چلیں را کا مخرج بتا دیں، کون بتائے گا؟ را، کلو وشربو میں را ہے نا، را کا مخرج۔ محمد رضا بھائی بتا پائیں گے، اور کوئی ہاتھ کھڑا کرے، مزہ تو دبا۔ جی احمد معین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، جی دیجیے گا مائک۔ یا احمد معین بھائی سے ہی پوچھتے ہیں بس، یا تو آر یا پار، یا مقابلہ برابر یا پھر ہار جائیں گے، بتائیں، کوشش کریں۔ را زبان کے کنارے اور اوپر کے اور اوپر تالوں کے نرم حصے سے۔ اللہ، جواب غلط ہے۔ محمد رضا کی طرف بڑھ جائیں، چلے محمد رضا کو مائک دیجیے گا سیدھے ہاتھ سے۔ گڈ۔ زبان کا سرا اور مقابل کا تالو۔ زبان کا سرا، اور اس میں نوک زبان بھی ہوتی ہے، اور مقابل کا تالو۔ اچھا اس مقابل کے تالو سے کیا ہم مراد لیں، یہ بتائیں نا، بات تو تب آئے۔ جی جلدی کیجیے، آپ کا ٹائم گزر چکا ہے ویسے۔ 1 2 3 4 5 ہو گئے۔ اب شاہ صاحب کو مائک دیجیے گا، دیکھتے ہیں۔ زبان کا سرا اور ثنایا اور ربائی کے مسوڑے۔ جی یہ ہے مقابل کا تالو۔ مقابل کے تالو سے مراد ہے ثنایا اور ربائی کے مسوڑے۔ اور سید عفان نے جواب کمپلیٹ کر دیا ہے۔ جواب آپ نے بھی دیا۔ آپ کے 5 نمبر ادھر کتنے ہو گئے؟ ادھر
35. ادھر کتنے ہیں؟ 25. تو اس کا مطلب ہے آج کا مقابلہ ٹیم اے ون کر چکی ہے. 10 پوائنٹس کی لیڈ سے ٹیم اے ون کر چکی ہے آج کا مقابلہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حدر میں احمد معین بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ محمد روحان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. واشربوا. واشربوا بنا ہے یعنی شین ہلنا نہیں چاہیے. واشربوا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. محمد روحان بھائی مد نہیں کرتے، مد کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں ذہن بنائیں، پہلے سانس کو کھینچیں. کیسے؟ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. كلوا واشربوا
المحسنين إنا كذلك نجزي 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 المحسنين ماشاءاللہ دیکھیں کچھ اب آپ نے ذہن دیا توجہ کی تو ماشاءاللہ اچھا پڑھا صدق اللہ العظیم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ احمد معین بھائی نے حدر میں پڑھا، محمد روحان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.